آج کی یہ رپورٹ حقیقی زندگی میں پیش آئے ایک ایسے حیران کن واقعے کے بارے میں ہے جس میں حادثات تو ہیں ہی لیکن کچھ ایسے عجیب و غریب اتفاقات بھی ہیں جو ناقابل یقین ہیں، لیکن اسے سچ ماننا ہی پڑے گا کیونکہ یہ اسی دنیا میں رہنے والے کچھ لوگوں کے ساتھ پیش آیا۔ اس دلچسپ و عجیب رپورٹ میں آگے بڑھنے سے پہلے ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل ہم پاکستانی کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ یہ واقعہ امریکہ کی رہنے والی ایک لڑکی چیسٹٹی کے ساتھ پیش آیا جو لاوارث تھی اور ایک یتیم خانے میں رہتی تھی۔ جیسن نامی ایک شخص نے چیسٹٹی کو اپنی اولاد کے طور پر اپنانے کا فیصلہ کر لیا۔ جیسن نے چیسٹٹی کو یتیم خانے میں ہی رکھتے ہوئے اس کے تمام اخراجات اٹھانا شروع کر دیے۔ جیسن ہر ماہ اپنی لے پالک بیٹی کی تعلیم، کپڑوں اور دوسری اہم ضروریات پر اٹھنے والے اخراجات اپنی جیب سے برداشت کرتا رہا۔ چیسٹٹی کو بھی سگے باپ جیسے اس مہربان شخص اور ہمدرد انسان سے بے پناہ محبت ہو گئی۔ اب جیسن چیسٹٹی کے لیے باپ بھی تھا اور ماں بھی۔ چیسٹٹی کو لگا کہ اس کی زندگی کی ساری محرومیاں اس ایک شخص کے آنے سے ختم ہو گئی ہیں۔ جیسن یا تو وقفے سے اپنی لے پالک بیٹی سے ملنے آتا رہتا یا پھر فون پر اس سے رابطہ کرتا، لیکن ایک دن چیسٹٹی کو ایک ایسی بھیانک خبر سننے کو ملی جس نے اس کی زندگی کو ایک بار پھر اندھیروں میں دھکیل دیا۔ چیسٹٹی کو پتا چلا کہ جیسن کی ایک خوفناک ٹریفک حادثے میں موت واقع ہو گئی ہے۔ یہ خبر چیسٹٹی پر قیامت بن کر گری۔ اس کے لیے یہ تصور کرنا ہی بھیانک تھا کہ اسے اپنی پہاڑ جیسی زندگی اب جیسن جیسے مضبوط سہارے کے بغیر گزارنا ہوگی۔ اس واقعے کے بعد جیسن کا ذاتی فون نمبر بند ہو گیا، لیکن چیسٹٹی کے پاس اپنے والد کا ایک اور بھی نمبر تھا جو اس نے اپنی لے پالک بیٹی کو اپنی زندگی میں کبھی لکھوایا تھا۔ چیسٹٹی نے اس نمبر پر کال کی کوشش کی تو حیران کن طور پر یہ نمبر ایکٹیو تھا، لیکن دوسری جانب سے کسی نے بھی اس کی کال موصول نہیں کی۔ چیسٹٹی نے بارہا اس نمبر پر کال کرنے کی کوشش کی لیکن اس کی کال کو نہیں اٹھایا گیا۔ چیسٹٹی نے ایک عجیب و غریب طریقے سے خود کو بہلانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے سوچا کہ وہ یہ خیال دل و دماغ میں آنے ہی نہیں دے گی کہ اس کا باپ جیسن مر چکا ہے، بلکہ وہ اس دوسرے نمبر پر اپنے والد کو میسیجز کیا کرے گی۔ وہ میسیجز میں اپنے والد کو اپنے روزمرہ معمولات، تعلیمی سرگرمیوں اور زندگی کے ہر واقعے کے بارے میں بتایا کرے گی۔ یوں یک طرفہ میسیجز کا یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ چیسٹٹی ہر روز اپنے والد کو ایک بات بذریعہ SMS لکھ بھیجتی۔ یہ سلسلہ 4 سال تک جاری رہا۔ وہ نمبر حیران کن طور پر اس سارے عرصے میں ایکٹیو رہا اور چیسٹٹی اس پر موبائل پیغامات بھیجتی رہی، یہاں تک کہ چیسٹٹی نے یونیورسٹی سے گریجویشن کی ڈگری پاس کر لی۔ یہ سال 2018 کی ایک شام تھی۔ چیسٹٹی نے اپنے والد کے نمبر پر میسج کیا تو ایک ایسا حیران کن واقعہ پیش آیا جو کسی کے بھی پیروں تلے سے زمین کھینچ لینے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ چیسٹٹی کے بھیجے گئے میسج کا جواب آ گیا۔ چیسٹٹی بھی اس میسج بھیجنے والے اس نمبر کو دیکھ کر چونک گئی، لیکن اصل حیرت کی بات تو جوابی میسج پڑھنے کے بعد سامنے آئی۔ جوابی میسج میں لکھا تھا، میں تمہارا والد نہیں ہوں، میرا نام بریڈ ہے، پچھلے 4 سال سے تمہارے میسیجز مجھے مل رہے ہیں، سچ پوچھو تو میں صبح و شام تمہارے میسیجز کا انتظار کرتا رہتا ہوں۔ 4 سال پہلے میری بیٹی کی ایک کار ایکسیڈنٹ میں موت واقع ہو گئی تھی، میں اس قدر دل برداشتہ ہوا کہ خودکشی کرنے لگا تھا، لیکن پھر مجھے تمہارا میسج آیا جس میں تم نے مجھے ڈیڈ کہہ کر پکارا اور یوں مجھے تمہارے میسیجز کی صورت میں جینے کا ایک بہانہ مل گیا۔ میں نے تمہیں پہلے اس لیے سب کچھ نہیں بتایا کہ کہیں تم میسیجز کرنا بند نہ کر دو، تم بھی میری بیٹی جیسی ہی ہو۔ چیسٹٹی کو اندازہ ہو گیا کہ اس نے اپنے والد کا یہ نمبر نوٹ کرنے میں کچھ غلطی کر ڈالی تھی، جس کی وجہ سے یہ سب میسیجز بریڈ نامی اس شخص کو جاتے رہے۔ لیکن اس اتفاق نے نہ صرف چیسٹٹی بلکہ اس واقعے کے متعلق جاننے والے ہر شخص کو حیران کر ڈالا کہ بریڈ بھی 2014 ہی میں کار حادثے کی وجہ سے بیٹی جیسے رشتے سے محروم ہوا تھا اور اس نے بھی غلطی سے محصول ہونے والے ان موبائل پیغامات کو ہی ناغہ
गम भुलाने का जरिया बना लिया। यूं इस अजीबोगरीब इत्तेफाक से दो ऐसे लोग मिल गए जिनका दुख एक ही था। ये वाकया बेहद मशहूर हो गया। बताया गया है कि ब्रैड ने चेस्टिटी को अपनी बेटी बना लिया है और दोनों अब भी इसी तरह आपस में बात करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।